اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرما دی۔ جب وہ نکلے، جب اس نے ان کو نکالا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرما دی اور اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، اور کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بات کو نیچا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور اللہ کی بات وہی اونچی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سلسلہ جو ہمارا چل رہا تھا اس سلسلے کو درمیان میں چونکہ کافی وقفہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں شروع کریں گے۔ آج اس آیت پاک کا انتخاب میں نے آپ کے لیے اس لیے کیا ہے کہ اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گویا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ تو تھوڑی سی میں بات آج کے درس میں آپ کے سامنے ہجرت کے بارے میں کروں، کیونکہ اسلامی سال کی شروعات ہجری جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی سے ہوتی ہے، اسی لیے اسلامی سن کو ہجری سن کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہجرت جو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو کی تھی، تو اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ ہجرت کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول بنایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ آپ مکے میں پیدا ہوئے تھے اور نبوت بھی مکے ہی میں عطا کی گئی۔ جب آپ غار حرا میں تھے اس وقت اللہ کے رسول کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم دے دیا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔
اللہ کے رسول نے سب سے کہا کہ شرک سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، لیکن ان مشرکوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ چھوڑے تھے، اور شرک بت پرستی ان لوگوں کی رگوں کے اندر رچی بسی تھی، بتوں کی محبت ان کے رگوں کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے شرک کو منع فرمایا، توحید کی طرف ان کو بلایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے۔ میں تھوڑی سی ہجرت کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، پورا واقعہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے، اللہ کے رسول کو گالیاں بکنے لگے، ستانے لگے، آپ کے پتھر مارنے لگے، آپ کے اوپر کوڑے پھینکنے لگے۔ جوں جوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی دعوت، توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے بیزاری کا اظہار فرماتے تھے، اتنی ہی زیادہ ان کی دشمنی بڑھتی جاتی تھی، اللہ کے رسول کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی۔ کچھ لوگ تھے ایسے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، لیکن وہ چند لوگ تھے۔ اتنے لوگ تھے کہ آپ انہیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، غلام تھے، ان کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے تھے، انہیں ستایا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، حتیٰ کہ کئی صحابہ اور صحابیات کو کافروں نے قتل بھی کر دیا۔ وہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فکر ہوئی اس بات کی کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اور وہ ظلم و ستم کا شکار بنائے جا رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ مکے میں ان کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے، زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول مسلمانوں کے جان اور مال اور عزت کے تحفظ میں پریشان رہتے۔ قرآن کریم کی کئی آیات نازل ہوئیں، بار بار اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور بتایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، دین اللہ تعالی آپ ہی کا غالب کرے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کی تکلیفوں کو، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور آپ اس فکر میں رہتے تھے کہ ان کی جان اور مال کا تحفظ کیسے ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ تم حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ وہ پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو وہ بھی سنائیں گے۔ مسلمانوں کی خاصی تعداد حبشے کو ہجرت کر گئی۔ حبشے کے بادشاہ نے ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن سب لوگ نہیں گئے تھے۔ حضرت ابوبکر نہیں گئے تھے، حضرت عمر نہیں گئے تھے، حضرت علی نہیں گئے تھے، حضرت عثمان نہیں گئے تھے، خود جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبشہ ہجرت کر کے نہیں گئے۔ صرف وہ صحابہ گئے تھے کہ جو کمزور تھے اور کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت جعفر طیار گئے تھے، حضرت علی کے بھائی۔ اللہ کے رسول نے ان کو بطور امیر قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہاں پر بھی ان کو ایک بڑے کی ضرورت تھی، لیکن زیادہ تر لوگ جو گئے تھے وہ کمزور اور ضعیف لوگ گئے تھے۔ وہاں مسلمانوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد مکے میں اور بھی کم رہ گئی۔ اب کافروں کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے، وہ مسلمانوں کو اور زیادہ ستانے لگے۔
وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی تھی، وہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافروں کی ہمت کتنی بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ حضرت ابو طالب حضور کے پشت پناہ موجود تھے، جو مکے کے سردار تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ موجود تھیں، جن کے پاس تقریباً مکے کی آدھی دولت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کافروں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ حملہ بولنے لگے۔ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بولا، آپ کو زخمی کیا۔ وہ پورا واقعہ ہے حضرت حمزہ کے ایمان لانے کا۔ تو کافروں کے حوصلے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضور کی زوجہ مطہرہ کا، جو حضور کی معاون بنی ہوئی تھی دین کے کام میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو حضور کے محافظ بنے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے کافر حضور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے رکتے تھے۔ تو کافروں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے کام کو پھر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے اسی زور و شور کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ اور دستور یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے آنے والے مختلف قبائل سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ کافر مکے میں تو ملاقات کرنے نہیں دیتے تھے۔ مکے کے آس پاس کی پہاڑیوں پر اللہ کے رسول ملاقات فرمایا کرتے تھے، کبھی دن میں کبھی رات میں، اور ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ مدینے سے بنو خزرج کے مکہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقبہ وادی میں ان سے ملاقات کی رات کے وقت، اور ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ مدینے سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس حج کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا مدینے کے اندر کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، چنانچہ انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی یہودی ہمیں خبر دیتے ہیں، وہ ایمان لیا۔ اللہ کے رسول کے اوپر انہوں نے بیعت کی ہاتھ پر اور ایمان قبول کر لیا، اور مکے جانے کے بعد مکے سے مدینہ جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ اگلے برس پھر کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، تو اس میں 11 مسلمان تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پھر اسی جگہ عقبہ کی وادی میں ملاقات کی۔ وہاں پر آج بھی جس جگہ یہ ملاقات ہوئی تھی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی، جو لوگ حاجی ہیں وہ جانتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جا کر۔ منا کے اندر یہ وادی ہے، عقبہ کی وادی، اور پہاڑی کے پیچھے وہ مسجد بنی ہوئی۔ اس جگہ اللہ کے رسول نے ان 11 لوگوں سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کسی آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ دین سکھائیں ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو ان کے ساتھ کر دیا، ان 11 افراد۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے، اور انہوں نے وہاں جا کر ایک مسلمان صحابی کے گھر میں قیام کیا، اور وہاں دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ اگلے برس 1 سال تک انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا۔ اگلے برس 72 یا 73 آدمی اور 2 عورتیں، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ حضور کی خدمت میں حج کے موقع پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ کے رسول سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یا مکے والے آپ پر بہت ظلم ڈھا رہے ہیں، مدینے کے اندر اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع اپنے گھر والوں کو کی۔ حضور کے چچا تھے حضرت عباس، اور بھی گھر والے وہاں پر آئے،
اور آنے کے بعد انہوں نے مدینے سے آنے والے لوگوں سے یہ بات کہی کہ تم ان کو اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ ان کو لے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو لے جانا آسان ہے لیکن ان کو رکھنا بہت مشکل ہے، کیا تم ان کی حفاظت کر سکو گے؟ مدینے سے آنے والے لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ، لیکن چچا ہونے کی حیثیت سے حضور کا ساتھ دے رہے تھے، ان سے کہا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مدینہ لے جانے کا کیا مطلب ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کو لے جانے سے تمام دنیا کے مشرک اور کافر ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ہمیں ان سے لڑنا پڑے گا، اور آپ یقین رکھیں کہ ہم بھی تلواروں کی گود میں پلے ہیں، ہم ایسا نہیں ہے کہ لڑنا نہیں جانتے ہوں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم صبح کو ہی مکے کے قریش سے لڑائی لڑ سکتے ہیں اور آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم کیسے جنگجو ہیں۔ اور انہوں نے قسم کھائی وادی عقبہ میں اس بات کی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے جب تک جناب محمد رسول اللہ کو کھنوچ نہیں آنے دیں، ہم ان کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، اور ہم حضرت موسیٰ کی طرح سے ان سے نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے تقریر کی، وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے لیے آمادگی ظاہر فرما دی۔ یہ ہجرت سن 13 نبوی میں ہوئی، یعنی 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے اور منصب نبوت پر فائز ہو گئے تھے، تب یہ ہجرت ہوئی اور اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی ہجرت پر جانے کا اظہار حضرت ابوبکر سے کیا اور کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ درخواست کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ رہو۔ رات میں اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت ابوبکر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے نکل گئے اور غار ثور کے اندر آپ نے رات میں قیام فرمایا۔ 3 دن تک اللہ کے رسول وہاں پر مقیم رہے غار ثور کے اندر، اور حضرت اسما جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن ہے، وہ کھانا پہنچاتی تھی۔ حضرت ابوبکر کا غلام ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا تاکہ ان کے قدموں کے نشانات، بکریوں کا ریوڑ لے کر پیچھے پیچھے چلتا تھا تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں، چونکہ کھوجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں لگے ہوئے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مکے میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر لائے گا یا ان کو پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ تو بہت سے تلاش کرنے والے اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس غار میں تھے اس غار کے منہ پر پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تک ان کے قدموں کے نشانات ہیں، اس کے آگے قدموں کے نشانات نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ وہ اسی غار میں ہے۔ تو کسی دوسرے کھوجی نے کہا کہ اس غار کے اوپر مکڑی نے جالا تان رکھا ہے، اور اگر وہ اس غار کے اندر جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، یہ جالا باقی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ بحث اور مباحثہ کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول یہ تو ہمارے سروں پہ پہنچ گئے۔ اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کو پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا، الا تنصروہ، اگر انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، مکے کے لوگوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، اللہ نے مکے والوں پر اتنا بڑا انعام کیا تھا کہ اتنا بڑا انعام اس سے پہلے کسی بستی پر نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کو مکے میں مبعوث فرمایا منصب نبوت پر، اور ان کے اوپر قرآن کا نزول شروع کیا، اور ان کو ایسا دین عطا کیا تھا
کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ تملکون بہ العرب والعجم، اگر تم میری بات کو قبول کر لو گے تو عرب اور عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سنا. اللہ فرما رہا ہے الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے اے مشرکین مکہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے ہو فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو اپنے رسول کی مدد کر دی. اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ اپنے رسول کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ، جب انہوں نے اس کو نکال دیا، اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا ان کافروں نے. الذین کفروا ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا تھا، وہ دو میں کا دوسرا تھا. جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے وہ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر ابو بکر مجھے اپنی ایک نیکی دے دیں رات کی تو میں ساری زندگی کے عمل ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور وہ رات کی نیکی کیا تھی؟ وہ رات کی نیکی یہ تھی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اپنے گھر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پنجوں کے بل تاکہ قدموں کے نشانات زمین کے اوپر نہ پڑیں غار ثور میں لے کر گئے تھے. اور غار ثور میں اندر داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کی صفائی کی تھی. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے چادر کو پھاڑ کر اس کے اندر جو سوراخ تھے اس کے اندر گھسایا تھا، لیکن ایک سوراخ چادر کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے لیکن بند نہیں ہو سکا تھا، تو وہاں اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور حضور سے فرمایا تھا کہ اندر تشریف لے آئیے، میں نے غار صاف کر لیا ہے. اور جس سوراخ پر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا اس میں سانپ تھا اور اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاٹ لیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر رکھا تھا. سانپ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ کو کاٹ رہا تھا لیکن انہوں نے ہاتھ ہٹایا نہیں تھا کہ جناب رسول اکرم کی نیند کھل جائے. تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو حضور کے چہرے انور پر ٹپکے تو حضور نے آنکھ کھولی کہ ابوبکر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی چیز میرے ہاتھ میں کاٹ رہی ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر ہاتھ ہٹاؤ، اور پھر اپنا لعاب دہن اللہ کے رسول نے اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کا زخم صحیح ہو گیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو اگر ہم یاد کریں تو اسلام پر اتنے بڑے احسانات ہیں. خود جناب رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات کو چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جو احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے. یہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا تھا. صرف دو انسان تھے دنیا کے اندر جو ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی آرزو لے کر دل میں مکے سے نکلے تھے اور ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے ساتھی نے اس سے کہا لا تحزن. حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ تو سر کے اوپر پہنچ گئے ہیں، یہ تو ہمارے سر کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں پکڑ لیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. ہم دو ہیں لیکن تیسرا ہمارا اللہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرما دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے اور دل مطمئن ہو گیا کہ اب کافر ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے مدد کی اس کی ایسے لشکروں سے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے جب کافر ایمان والوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، جب کافر ایمان والوں پر چڑھائی کرتے ہیں اور ایمان والوں کو نیست اور نابود کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لشکروں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو کسی کو نظر نہیں آتے. وہ صرف دو تھے اور ساری دنیا کا کفر ان کے مقابلے پر تھا، لیکن وہ جناب رسول اکرم اور حضرت ابوبکر صدیق کا بال بھی کا نہیں کر سکے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے.
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور جو کافر تھے اللہ نے ان کی بات کو نیچا کر دیا۔ کافروں نے جناب رسول اکرم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ کے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تھا، نہ قتل کر سکے نہ گرفتار کر سکے۔ اللہ کے رسول غار کے اندر موجود ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں سکے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور یاد رکھو کہ اللہ کی بات وہی اونچی رہتی ہے۔ خدا کی بات کو ساری دنیا کا کفر مل کر نیچا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو میں نے یہ واقعہ سارا آپ کو کیوں سنایا کہ یہ وہ ہجرت ہے جس ہجرت کی وجہ سے ہمارا یہ سن شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب 1445 شروع ہو گیا، 1445 شروع ہو گیا، یہ 1445 سال اس واقعے کو ہو گئے۔ یہ غار کے اندر جناب رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ کے اوپر آپ کا سر رکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر کے ہاتھ کو سانپ کاٹ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس کو 1445 سال ہو گئے آج کی تاریخ میں۔ یہ 1445 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کفر نے ہزاروں کروٹیں بدلی ہیں، اسلام کو ناپید اور نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کفر کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین، وہ جو 2 آدمی وہاں سے نکلے تھے، آج وہ دین ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ پہنچ گئے، وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اسلامی ریاست قائم کی، اور اسلام کمزوری کے دور سے طاقت کے دور میں آ گیا۔ اسلام مکہ مکرمہ کے اندر کمزوری کا دور میں تھا، وہاں مسلمانوں کو سدایا جا رہا تھا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ اور مدینے میں جب اللہ کے رسول پہنچے تو مدینے کے آپ بادشاہ تھے۔ اب مدینے کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے رسول کی مرضی اور اجازت سے ہوگا۔ آپ وہاں کے بادشاہ تھے، اسلام کا دور بدل گیا ہے، اب کمزوری کے دور سے اسلام طاقت کے دور میں آ گیا ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، اور اس ہجرت کے ساتھی کون ہیں؟ اس ہجرت کے ساتھی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں اس بات کے اوپر، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر ہے۔ شیعوں کے علاوہ پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق، اس زمین کے اوپر اس امت میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا مرتبہ جناب رسول اکرم کے بعد اس امت میں سب سے اونچا مرتبہ۔ کوئی بدنصیب اور بدبخت اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل کی، ان کے مرتبے کو بیان کرتی ہے۔ جو آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے پر انگلی اٹھاتا ہے وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ایسی شخصیتیں ہیں جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ اور جو آدمی حضرت ابوبکر صدیق سے بیر رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، اور جو آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیر رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، لہذا وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہجرت کے اس واقعے کے ذریعے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی ساتھ نہیں تھا میرے رسول کے، اس وقت ابوبکر ساتھ تھے۔ ان کی بیٹی کھانا لے کر آ رہی تھی، وہ اپنے کندھے پر جناب رسول اکرم کو لے کر جا رہے تھے، ساری دنیا کے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب رسول اکرم کے ساتھ اکیلے کھڑے تھے۔ آپ ایسے شخص کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اس کے کسی عمل کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ اور جو اٹھا رہا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے الا تنصروہ، اگر وہ اس کی مدد نہ کریں، یعنی جناب رسول اکرم کی کوئی مدد نہ کرے، فقد نصرہ اللہ،
تو اللہ نے تو ان کی مدد کر دی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے نکال دیا۔ ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا تھا۔ ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا تھا، بس دو تھے۔ کون تھے دو؟ جناب رسول اکرم اور حضرت ابوبکر صدیق۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، یعنی جناب رسول اکرم کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب رسول اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس زمین کے اوپر اسلام کے تین ہی محافظ تھے، ایک اللہ، ایک جناب رسول اکرم، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر، یہاں پر بھی ضمیر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ نے ان کے دل کے اوپر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے دل کے اوپر سکینہ نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اس کی مدد کی، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی لشکروں سے مدد کی کہ لم تروها، اللہ اگر چاہے تو فوجوں کے مقابلے کے اوپر مکڑی سے کام لے سکتا ہے۔ ایک ایسا لشکر، یہاں پر اللہ کے رسول کی حفاظت ایک مکڑی کے جالے سے کی گئی تھی۔ کافر اپنے طاقت پر نازا ہو سکتے ہیں، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار ایسے کرتا ہے کہ نمرود کو اگر چاہے تو مچھر سے مار سکتا ہے، اور جناب رسول اکرم کی حفاظت کروانا چاہے تو مکڑی کے جالے سے کروا سکتا ہے۔ خدا کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس نے مدد کی ایک ایسے لشکر سے جس کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی بات کو نیچا بنا دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات وہی اونچی ہوتی۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔